چوتھی تقریر ہے تمیم ابن انصار، یہ الصف الثالث کے طالب علم ہیں، اردو زبان میں تقریر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وامامہ المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. معزز و مکرم صدر اجلاس، مہمانان خصوصی، معزز اساتذہ اکرام اور دیگر سامعین و سامعات، آج کے اس سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے یہود و نصارہ کی تباہ کاریاں۔ محترم سامعین اکرام، یہود موسیٰ علیہ السلام کے متبعین کو کہا جاتا ہے۔ یہود ایک مکار، دغاباز، چال باز قوم ہے۔ یہودیوں کی تباہ کاریاں ایک اہم موضوع ہے، کیونکہ مسلمانوں کا ایک عظیم طبقہ مغربی تہذیب کا دیوانہ ہو گیا ہے، جبکہ ہمیں اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ دنیا کے سب سے ظالم قوم یہودی قوم ہے۔ ان یہودیوں سے جتنا اسلام کو نقصان پہنچا ہے، شاید کسی دوسرے مذہب والوں سے پہنچا ہو۔ میرے عزیز بھائیو، سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ان یہودیوں کی تباہ کاریوں کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت کا منصب عطا کیا گیا اور آپ کی قوم آپ پر ایمان لائی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بہت اونچا مقام عطا کیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ محترم سامعین کرام، یہی وہ قوم ہے کہ جب فرعونی لشکر نے ان کا تعاقب کرنا چاہا اور قریب تھا ان کو اپنے قبضے میں لے لیتے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دریا میں راستہ دے دیا، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الدخان کے اندر فرمایا: وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ۔ یہی وہ قوم ہے کہ جب انہیں بھوک لگتی تو اللہ تعالیٰ آسمان سے من و سلوہ نازل کرتا، جیسے کہ قرآن کہتا ہے: وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ یہی وہ قوم ہے کہ جب انہیں پیاس لگتی تو پتھروں سے چشمے پھوٹ پڑ جاتے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا: فجرت من حسنتا عشرۃ عینا۔ مگر جب یہی قوم اپنے نبی کا مذاق کرنے لگی، دین و شریعت سے بیزاری کا اظہار کرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا ہی کے اندر ذلیل و رسوا کر دیا، جیسے کہ قرآن کہتا ہے: وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ محترم سامعین کرام، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وجہ کیا تھی کہ اتنی معظم و مکرم قوم کو اللہ تعالیٰ نے ذلت کے عمیق غار میں کیوں ڈھکیل دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہودیوں نے نہ تو اللہ کو چھوڑا، نہ تو اللہ کے رسولوں کو چھوڑا، نہ تو اللہ کی نازل کردہ کتابوں کو چھوڑا، سب کے ساتھ نافرمانی کا معاملہ کیا، اللہ کی شان میں گستاخی کی، غلط بے وجہ باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کیا، رسولوں کا مذاق اڑایا، کتاب اللہ میں تحریف کی۔ نعوذ باللہ۔ اتنا ہی نہیں میرے بھائیو، اللہ کے تعلق سے ان کا باطل عقیدہ یہ تھا، کہتے تھے: ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم لوگ مالدار ہیں۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، اور یہی یہود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت کنجوس ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا: اے ظالموں، تمہیں کیا پتا، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہود و نصارہ کی خرابی یہ تھی کہ کسی نبی کے مقام کو اتنا بلند کرتے کہ اسے مقام ربوبیت و الوہیت تک پہنچاتے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کے اندر فرمایا: یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کو دین میں غلو کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ یہ برائی ہر دور میں ان کے اندر دوسروں کی بنسبت زیادہ پائی گئی ہے۔ انہوں نے دین میں رہبانیت کو ایجاد کیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام
اسلام کو اللہ کا مقام دے دیا، بلکہ اپنے علماء کو اپنا معبود تک بنا لیا. جیسے کہ قرآن کہتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء کو اپنا معبود تک بنا لیا. محترم سامعین کرام، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہم مسلمان ایسے ملعون و مغضوب قوم کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان کی کلچر کو اپناتے ہیں، اور افسوس ہے ایسے مسلمانوں پر جو اسلام کی صاف و شفاف اور روشن تعلیمات کو چھوڑ کر ان یہود و نصارہ کی تہذیب کو اپناتے ہیں، ان کی کلچر کو اپناتے ہیں. شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا ہے وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان یہود و نصارہ کی پیروی کو ترک کر کے شریعت اسلامیہ کے اصول و ضوابط کی مکمل پاسداری کریں. اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے فتنے و فساد سے محفوظ رکھے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان یہودیوں کی تباہ کاریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.